حالت احرام میں نہ نکاح کرنا چاہیے، نہ نکاح کروانا چاہیے، اور نہ شادی کا پیغام دینا چاہیے۔ نکاح کے امور سے متعلق جتنے بھی چیزیں ہیں ان سے ہمیں باز رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، محرم شخص نکاح نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کا نکاح کرایا جائے گا اور نہ ہی وہ شادی کا پیغام دے سکتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اگر وہاں پر اجازت دے دی جاتی نکاح کرنے کی اور شادی کرنے کی یا شادی کا پیغام دینے کی تو پورا مینا شادی خانہ آبادی بن جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر شادی سے متعلق جتنے بھی چیزیں ہیں منع اس وجہ سے فرمایا کہ یہ جو ماحول ہے، یہ جو حج کا ماحول ہے وہ پوری طریقے سے پاک رہے، بندے اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے ہوئے رہیں، اخلاص کے ساتھ تنہا اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، کسی اور جانب متوجہ نہ ہوں۔ اور محظورات احرام میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اگر اپنی فیملی کے ساتھ حج کے لیے گیا ہو تو احرام کی حالت میں اس کے ساتھ بوس و کنار بھی شہوت کے ساتھ نہ کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، گناہ کے کام نہیں کرنے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ ایک جائز کام بیوی کا بوس و کنار کرنا، اس سے لطف اندوز ہونا، اس کے ساتھ صحبت کرنا، یہ جائز کام ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس پیریڈ میں احرام کی چادر پہننے کے بعد، نسک میں داخل ہونے کے بعد منع فرما دیا، یہ حرام ہے، ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ گویا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند ہیں، جو چیزیں ہمارے اوپر حرام کر دی گئی وہ حرام ہیں، ان سے اپنے آپ کو باز رکھنا چاہیے، اور اگر نہیں باز رکھیں گے تو ایسی صورت میں ان سے اگر جماع سرزد ہو جائے، جماع کرنا بھی حرام ہے، اگر کوئی شخص جماع کر لے تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ اس کا یہ جماع بیوی کے ساتھ تحلل اول سے پہلے ہے یا تحلل اول کے بعد ہے۔ اگر تحلل اول سے پہلے ہے تو اس کے اوپر ایک اونٹ قربان کرنا ہوگا یا ایک گائے ذبح کرنی ہوگی، یہ اس کا فدیہ ہے، اور اس کا حج فاسد ہو جائے گا، اگلے سال اس کو حج کرنے کے لیے آنا ہوگا۔